پاکستان اور میانمار کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم، دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ میانمار کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور میانمار کے دو طرفہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے، میانمار کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سوئی نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے میانمار کے وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی، ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں، پاکستان کی جانب سے آج فیصلہ متوقع۔ چیئرمین پی سی بی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان، ذرائع کے مطابق محسن نقوی وزیر اعظم کو ICC کے رویے پر بریف کریں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر غور کیا جائے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا بھی امکان۔ پی سی بی کا ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت پر احتجاجی آپشنز پر بھی غور، چیئرمین پی سی بی کی بورڈ حکام اور سابق کھلاڑیوں سے مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا، بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بنگلہ دیشی ٹیم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ذرائع کے مطابق ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز سیاہ پٹیاں باندھ کر کھیلنے کی تجویز۔ بھارتی رویے پر بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا آپشن، ہر میچ کی جیت بنگلہ دیشی شائقین کے نام کرنے کی تجویز۔ ملک میں بارشوں اور برف باری کا نیا سپیل، کوئٹہ، قلات، مستونگ، کان مہتر زئی، مسلم باغ، چمن اور کرتو نواح میں بارش اور برف باری۔ وادی نیلم میں بھی برف کے گالوں کی برسات، گریس ویلی اور شونٹر ویلی کی سڑک بند، لوگ محصور۔ وادی لیپا میں شدید برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا امکان، اسلام آباد، مری گلیاد میں بھی بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ ڈی پی او مری کا کہنا ہے، سیاح رات کے وقت مری کا سفر کرنے سے مکمل گریز کریں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسیں گے، لاہور میں بادلوں کا بسیرا، سردی کی شدت میں اضافہ، پشاور، ہری پور، مردان اور شہرہ کوہاٹ میں بارش متوقع۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، بالائی علاقوں میں برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ اورکزئی اور کرم میں بارش اور برفباری کے دوران ہنگامی آپریشن، اورکزئی کے دور افتادہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن مکمل، بند راستے کھول دیے۔ برفباری سے کالیا دربار جانے والے تمام راستے بند ہو گئے تھے، راستوں کی بندی سے نقل و حمل اور تدفین کا عمل متاثر رہا۔ پاک فوج نے بھاری مشینری سے راستے بحال کر دیے۔ کرم میں برفباری کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، روڈ بحال، روڈ بند ہونے سے متعدد گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ پاک فوج نے مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال لیا۔ عوام اور حمایتین نے سیکیورٹی فورسز کے اقدام کو سراہا، کہا، پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں ہمہ وقت موجود ہے۔ صدر مملکت آج امارات کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آصف علی زرداری 29 جنوری تک امارات کے سرکاری دورے پر ہوں گے۔ UAE کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تجارت اور اقتصادی شراکت داری، دفاع اور سلامتی پر بات چیت ہوگی۔ بات چیت کے دوران خطے سمیت بین الاقوامی امور بھی زیر غور آئیں گے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ سردی کی شدت کے باعث متعدد ریاستوں میں 10 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں امریکی ریاستوں میں شدید برفباری اور سرد ہواؤں کا راج ہے۔ برفباری کے باعث امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے بھی محروم۔ برفانی طوفان کی وجہ سے امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ادھر اوکلاہوما سٹی کے جنوب مشرقی دیہی علاقے میں برفانی طوفان کے دوران ایک گھر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، گھر جل کر راکھ ہو گیا۔
اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس. ملکی معاشی اعداد و شمار کا جائزہ. جمیل احمد اور مانیٹری پالیسی ممبران نئی پالیسی کا فیصلہ کریں گے. حکومتی کوششوں سے ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب. کہا قومی معیشت کے استحکام میں کسٹمز کا اہم کردار ہے. عالمی تجارت کے فروغ میں کسٹمز کا کردار کلیدی ہے. تجارت میں آسانی سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا. جدید کسٹمز نظام پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. کسان مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. معیشت میں زرعی شعبے کا اہم کردار ہے. غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب. کہا تخفیف غربت فنڈ کا غربت کے خاتمے کے حوالے سے کردار لائق تحسین ہے. ماضی میں زلزلہ متاثرین اور آئی ڈی پیز کی بحالی جیسے چیلنجز پر قابو پایا. سیلاب سے بھی ہماری معیشت اور لوگ متاثر ہوئے. لاہور میں انڈیگو ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے کی ابتدائی تحقیقات. آگ بوائلر سے گیس لیکیج ہونے کی وجہ سے ہوئی. ہوٹل کے فلور B1 میں HVAC سسٹم لگا ہوا تھا. ہوٹل انتظامیہ نے مبینہ طور پر سلنڈر لگایا ہوا تھا. سلنڈر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے بوائلر میں آگ لگی. جاں بحق ہونے والے شہریار بوائلر آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا. سول ڈیفنس نے 10 ماہ قبل انتظامیہ کو نوٹس بھی جاری کیا تھا. ہوٹل میں آگ کی وجہ سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے. کراچی میں گل پلازا کو سیل کرنے کا عمل جاری. KMC کے عملے نے عمارت کے اطراف لوہے کی شٹرنگ لگانا شروع کر دی. عمارت کو پلاسٹک کی گرین نیٹ لگا کر بند کیا جائے گا. ٹیکنیکل ٹیم بھی عمارت کا جائزہ لینے پہنچ گئی. گل پلازا میں ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن مکمل. عمارت کے ملبے سے 2 مزید افراد کی لاشیں نکال لی گئیں. سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی. DNA کی مدد سے مزید 1 لاش کی شناخت. مجموعی طور پر 23 لاشوں کی شناخت ہو چکی. 79 میں سے صرف 6 افراد لاپتہ رہ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی ایمان مزاری اور ہادی علی ٹٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال. ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات. بختر بند گاڑی میں موجود وکلاء صرف ارجنٹ کیسوں میں پیش ہو رہے ہیں. اور اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار نے بھی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. اور بھارت کا یوم جمہوریہ. دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاح منا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھارت کے خلاف احتجاج. برہان وانی چوک سے کشمیری مظاہرین کا پیدل مارچ. شرکاء کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی. وادی نیلم میں 8 مقام، شاردا، کیل اور چلہانہ میں جلسے، جلوس اور ریلیز نکالی گئی.